رانا بلند اختر خان کا شمار بھٹو کے ابتدائی جیالوں میں ہوتا ہے۔ وہ لاہور پیپلز پارٹی کے صدر رہے۔ 12-13 سال قبل بھٹو بچ جاتے اگر کتاب شائع ہوئی۔ کتاب کی تیاری میں طارق اسماعیل ساگر کا میں معاون تھا۔ یہ کتاب زیادہ تر رانا بلند اختر کے خیالات پر مبنی ہے۔ کچھ اور لوگوں کے بھی اس کتاب میں انٹرویو شامل ہیں۔ کچھ ساگر صاحب اور میں نے ایک ساتھ انٹرویو کیے، جبکہ کچھ میں نے اکیلے بھی کیے۔ رانا بلند اختر اپنے پرانے ساتھی جیالوں سے بھی ملواتے رہے۔ میرا چھٹی کے روز ان کے گھر جانا ہوتا، جو ملتان چنگی لاہور میں تھا۔ ویسے وہ رہنے والے تھے پھول نگر، جس کو بھائی پھیرو کہتے تھے، پھول نگر کے قریبی گاؤں نتھے جاگیر کے۔ رانا بلند اختر سیاسی داؤ پیچ جانتے تھے، مگر ان کی زندگی میں کرپشن اور منافقت کہیں نہیں تھی۔ ان کی زندگی کرپشن اور منافقت سے بہت دور تھی۔ وہ ہائی ایس وین کو عام سفر کے لیے استعمال کرتے۔ ان کی یہ سواری کیا تھی؟ یہ ان کا ڈیرا تھا، یہ ان کی بیٹھک تھی۔ اس میں حقہ، پانی کا کولر اور تکیہ وغیرہ موجود ہوتا۔ کتاب کی اشاعت کے بعد کافی سال ان سے رابطہ رہا، پھر موبائل فون کی ادلا بدلی میں ان کا نمبر مس ہو گیا۔ چند دن سے ان کے ساتھ ملاقات کا خیال آ رہا تھا۔ 16 جون کو میرا جنم دن تھا۔ زندگی ایک برس اور کم ہو گئی، تاہم سالگرہ پر وش کرنا رسم ضرور ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اس حوالے سے قیوم نظامی صاحب کا فون آیا۔ ان سے رانا بلند اختر کے بارے میں پوچھا۔ قیوم نظامی صاحب بھی پیپلز پارٹی کے پرانے جیالے ہیں۔ ان سے رانا بلند اختر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رانا بلند اختر کا 1.5 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ نظامی صاحب کو رانا بلند اختر کی وفات کی بابت رانا صاحب کے بھتیجے نے بتایا تھا۔ اس نوجوان کا کہنا تھا، رانا صاحب اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے تھے، سب کے لیے چائے لائی گئی۔ رانا صاحب نے چائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ چائے پئیں، وہ مجھے لینے آ گئے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ رانا بلند اختر کے بھتیجے نے مزید بھی قیوم نظامی صاحب کو یہ بتایا، جو ایک ششدر کر دینے والی بات ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں حیران کن طور پر روشنی تھی۔ تو رانا بلند اختر کا انہی 2 واقعات کے باعث، ایک ان کی روح جس طریقے سے قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے لینے آ گئے ہیں، دوسرا ان کی قبر میں جو روشنی تھی، اسی کے باعث رانا بلند اختر کو ہم نے اس کالم میں پہلے نمبر پر جگہ دی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ہی روز ہمارے 2 کولیگ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان میں ایک عزیز ظفر آزاد تھے، دوسرے حفاظت اللہ تھے۔ عزیز ظفر آزاد نوائے وقت میں کالم نگار تھے اور حفاظت اللہ سینئر آرٹ ایڈیٹر تھے۔ عزیز ظفر آزاد پاکستان قومی زبان تحریک کے صدر تھے۔ ان کی ایک آنکھ خراب تھی۔ 1.5 سال قبل نئے گھر کی تعمیر کے دوران چوٹ لگنے سے دوسری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، مگر ان کے معمولات پہلے کی طرح جاری رہے۔ وہ کسی اور اخبار میں لکھتے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم پر 2 مضمون لکھے۔ مجید نظامی صاحب نے وہ لفٹ کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے کو کہا۔ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس کے بعد سے وہ آخری سانس تک نوائے وقت میں لکھ رہے تھے، اسی سے وابستہ رہے اور 4 جون کو
موت کی آغوش میں جا سوئے۔ حفاظت اللہ سے 15 سال سے نوائے وقت کے توسط سے تعلق تھا۔ عموماً وہ کھلکھلاتے رہتے، تاہم دفتر میں کچھ ساتھیوں سے آڈا بھی لگائے رکھتے تھے۔ ان کو بخار اور شدید کھانسی تھی، وہ اسے کرونا ماننے کو تیار نہ تھے۔ موت کی وادی میں اترنے سے 2 روز قبل ان کا فون آیا تو ان کی حالت دگرگوں محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سلیم اختر سے بات کرنے کے لیے میرے سیل پر کال کی تھی۔ لواحقین موت کی وجہ شوگر، بلڈ پریشر کا شوٹ کرنا بتاتے ہیں۔ شوگر 700 ہو گئی تھی۔ حفاظت اللہ کے انتقال کے بعد نوائے وقت آفس کی فضا خوف کے سائے لیے ہوئے کافی سوگوار ہے۔ 14 جون کو عالمی شہرت کا لیونگ ایگل زندہ شاہین بھی دنیا سے چل بسا، جس پر اسرائیل اور بھارت میں شدید مخاصمانہ، پاکستان اور شام میں نہایت محبانہ اور بنگلہ دیش میں متعصبانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ پاک فضائیہ کے شاہین سیف الاعظم تھے۔ مشرقی پاکستان کی تاریخ اور جغرافیہ بدلنے کے بعد سیف الاعظم بنگلہ دیش چلے گئے تھے۔ ان کی وصیت تھی کفن میں دل کے مقام پر سبز حلالی پرچم ٹانک دیا جائے۔ ان کی یہ خواہش کالی ماتا اور اس جیسے پاکستان کے دشمنوں کے سینے پر ناگ بن کر لوٹتی رہی۔ اسی لیے بنگلہ دیش میں ان کو مطلوبہ پروٹوکول نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ سرکاری ویب سائٹ پر ان کی خبر بھی شائع نہیں کی گئی۔ بھارت کی بھی ناراضی کا حسن کے نام پر داغ حسینہ یعنی حسینہ واجد کو اندیشہ تھا، اس لیے بھی ان کے لیے سیف الاعظم کے لیے مکمل سرکاری پروٹوکول کا اہتمام نظر نہیں آیا۔ بنگلہ دیش میں سیف الاعظم نے 65 کی جنگ میں بھارت کا ایک جہاز مار گرایا، جس کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ مایا دیو کو کود کر ابھینندن کی طرح جان بچانی پڑی تھی۔ سیف الاعظم نے بھارت میں گھس کر 12 ٹارگٹس اڑا کے رکھ دیے تھے۔ ان کی زندگی کا بطور پاکستانی سب سے بڑا کارنامہ 1967 میں شام کی طرف سے لڑتے ہوئے 3 اسرائیلی طیارے مار گرانا ہے۔ نیلام گھر والے طارق عزیز بھی دنیا میں کروڑوں چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئیں، فون پر بھی کسی خبر کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ یہ ان دنوں کی ملاقات ان دنوں کی بات ہے جب میاں نواز شریف جدہ چلے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے غبارے سے ہوا خارج ہو رہی تھی اور ہم خیال گروپ جو آگے چل کر کاف لیگ کے کالم میں ڈھل گیا، اس کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی۔ ہمایوں اختر خان کے گھر نئی پارٹی تشکیل پا رہی تھی۔ وہاں 3-4 میٹنگوں میں بطور صحافی شرکت کا موقع ملا۔ ایک شام طارق عزیز ہمایوں اختر کے گھر کھانے سے قبل الگ بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ ان دنوں وہ وزادار ہو چکے تھے۔ ان سے 2-3 سوال پوچھے، اس میں سے ایک وہ بھی تھا جو ہمایوں اختر سے بھی پوچھا گیا تھا۔ دونوں کا جواب ایک جیسا تھا۔ سوال ان سے کیا گیا تھا، آپ نواز شریف کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو دونوں کی طرف سے مختلف اوقات میں یکساں جواب دیا گیا، ہم نہیں چھوڑ رہے، میاں نواز شریف ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ طارق عزیز ہر دل عزیز شخصیت تھے، مگر سیاست میں آنے سے ان کی ہر دل عزیزی تقسیم ہو گئی تھی۔ انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور لاہور سے جیت گئے۔ سیاست میں ناآموز ان دنوں ناآموز اور آج کے وزیر اعظم عمران خان کو طارق عزیز نے ہرایا تھا۔ نیلام گھر نے طارق عزیز کو عزت اور شہرت کے آسمان کا درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا۔ سیاست میں انٹری یقیناً وہ آسمان کی بلندیوں پر شہرت کے حوالے سے تھے۔ سیاست میں انٹری ان کے شایان شان ہرگز نہیں تھی، اور پھر پارٹی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ پر حملہ آور جتھے کا بھی حصہ بن گئے۔ اس جرم پر انہیں چودھری اختر رسول اور میاں منیر سمیت
قید کی سزا ہوئی، سب کو 3 ماہ قید بھگتنا پڑی۔ گو طارق عزیز نے اس جرم سے یہ کہہ کر دامن بچانے کا ارادہ بھی کیا کہ تصویر میں دروازے سے تختی اکھاڑ نہیں لگا رہا ہوں، مگر اس ہی حجت کو تسلیم کرنے کے لیے اکثر لوگ تیار نہیں ہیں۔ بہرحال ان کے چاہنے والے شاید اس پر اعتماد کرتے ہوں۔ پھر طارق عزیز مسلم لیگ نون سے وابستگی پر بھی قائم نہ رہ سکے اور کاف لیگ کے ساتھ سیاسی مستقبل وابستہ کر لیا۔ آپ بڑے فنکار، بلند پائے کے کھلاڑی یا عظیم اسکالر ہیں۔ آپ کا بلا امتیاز پوری قوم احترام کرتی ہے، آپ کی قدر و منزلت کی قائل رہتی ہے۔ کب تک آپ کے غیر متنازع رہنے تک سیاست میں آئیں گے تو آپ کے سیاسی نظریات کے حامی پلکوں پر بٹھائیں گے، مگر مخالفین جن میں سے بہت سو کے آپ کل تک ہیرو تھے، وہ تذلیل و تضحیک کی پستی تک آپ کو گرانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمران خان کی طرح مخالفت دشنام الزام کے کلزم عبور کر کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر پہنچ جائیں تو پاؤں باراں ورنہ تن کرنے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ طاہر القادری آپ کے سامنے ہیں، مرزا اسلم بیگ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ڈاکٹر AQ خان، انہوں نے بھی سیاست میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جلد اس سے طائب ہو گئے۔ آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ سرے میدان کھڑے ہو جاتے ہیں، اب جس کا جی چاہے آپ پر وہ پھول برسائے یا کنکر برسائے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے یہ ذہن، اس کے یہ دل و دماغ میں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا جو موت کی وادی میں اتر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔